اللہ کا قرآن اٹھائیے، رب کا قرآن کہتا ہے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا، لازوال حسن، بے مثال حسن۔ عزیز مصر کی اہلیہ نے دیکھا، فدا ہو گئی، فریفتہ ہو گئی۔ عورتوں کو بات پچا چلی، انہوں نے تانے دیے، وہ تیرا غلام ہے، تو نے پیسے دے کے خریدا ہے، اور تجھے اپنی عزت کا خیال نہیں، اور تو بادشاہ کی ملکہ ہے، عزیز مصر کی اہلیہ ہے، کچھ تو اپنے مرتبے کا لحاظ کرتی۔ ایک غلام پہ فدا ہو گئی، اس نے جواب تو کچھ نہ دیا، ایک دعوت کا انتظام کیا، کھانے پہ بلایا، کھانے پہ بلا کے سب کو بٹھایا اور بٹھا کے کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد اب پھل کھانے کی باری آئی، ان کے ہاتھوں میں پھل پکڑائے کہ کھاؤ۔ حضرت یوسف کے پاس گئی، جا کے کہنے لگی جناب آپ ذرا اس کمرے میں جہاں عورتیں بیٹھی ہیں، میری سہیلیاں بیٹھی، ذرا اندر تو تشریف لائیے، اندر آئیے، ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے سے باہر نکل جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اس وقت غلام تھے، بات ماننی تھی، آپ تشریف لائے۔ اللہ کا نبی شرم و حیا کا پیکر ہے، چہرے کے آگے پردہ کیا ہوا، چہرے پہ کے آگے کپڑا لٹکایا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کمرے کے دروازے سے اندر آئے، مصر کی عورتوں نے دیکھا، حسن یوسف کو دیکھا، اپنا آپ بھول گیا، اپنی خبر بھول گئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پھل کاٹتے کاٹتے چھریوں سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، فقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، ہاتھوں سے خون جاری ہو گیا، لیکن حسن یوسف میں مگن ہے، کوئی خبر نہیں، ہاتھوں سے خون چل رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی درد نہیں، کسی بات کی پرواہ نہیں۔ یوسف علیہ السلام چلتے چلتے جیسے ہی دوسرے دروازے سے باہر نکلے اور جب انہیں ہوش آیا، حسن یوسف آنکھوں سے اوجھل ہوا۔ فَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ عورتیں پکار کے کہنے لگی رب ذوالجلال کی قسم، فَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، اور یہ کسی بشر کا چہرہ نہیں، یہ تو رب کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ معلوم ہوتا۔